بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پبلک پلس کے ساتھ میں ہوں انور رضا۔ پنجاب میں سیلاب سے 46 لاکھ سے زائد افراد متاثر، 101 افراد جاں بحق، لاکھوں ایکڑ کھڑی فصلیں تباہ اور 4700 سے زائد دیہات زیر آب ہیں۔ ابتدائی تخمینے کے مطابق 500 سے زائد ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے، جو یقیناً بڑھے گا۔ سیلاب متاثرین کی مشکلات اور حکومتی اقدامات سے متعلق بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں بیرسٹر سعد رسول صاحب نے اور آمنہ شیخ صاحبہ نے۔ بیرسٹر صاحب، آپ سے آغاز کروں گا۔ پرائم منسٹر نے آج اگست کے جو سیلاب زدگان کے علاقے ہیں ان کے بل معاف کیے ہیں۔ ماحولیاتی اور زرعی ایمرجنسی کا اعلان پہلے کیا جا چکا ہے۔ کافی ہیں اقدامات یا ہمیں مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے؟ بالکل ناکافی ہیں۔ دیکھیے، جس شخص کی جتنے بھی اس کی آمدن ارن کرنے کے طریقے تھے، جتنی بھی ان کی معاش کے طریقے تھے، خواہ وہ فصلیں ہوں، خواہ وہ جانور ہوں، خواہ وہ گھر میں چھوٹی موٹی پڑی کوئی سلائی مشین ہو، کوئی چکی ہو، کوئی بھٹا ہو، جس شخص کا روزگار ہر روز کا، ہر ہفتے کا، ہر مہینے کا، ہر سال کا اس بات سے کنیکٹڈ تھا جو چیزیں اس سیلاب میں بہہ گئیں یا تباہ ہو گئیں، ان کو اگر آپ ایک مہینے کے لیے یا چلیں 1 سے 2 کر لیں گے، آپ چند بلوں پہ کچھ معافی بھی دے دیں گے تو یہ اس کے لیے کیسے کافی ہے؟ آپ نے ان کو پراپر روزگار ان کا واپس دینا ہے۔ آپ نے ان کی زمینوں سے جن سے وہ اپنا روزگار کماتے تھے ان کو واپس ٹھیک کرنا ہے۔ جو معیشی جن کی وجہ سے ان کے بچے دودھ پیتے تھے، ان کے گھر میں کھانا آتا تھا، وہ کچھ بیچتے تھے، کچھ پیتے تھے، اس کا کسی طریقے سے سد باب کرنا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کرنا، اس سب کے بعد جب آپ یہ کر لیں گے تو آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ اگلی دفعہ جب سیلاب آئے گا تو پھر واپس وہ نہ ہو، جو کہ ابھی ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا، کہ ریاست اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ ہر سال واپس ہم بیڈ گورننس کی وجہ سے یا ناقص گورننس کی وجہ سے، میرے خیال ہے اسی طرح کے کوئی الفاظ تھے جو رپورٹڈلی انہوں نے استعمال کیے، کہ گورننس پرفارمنس کی وجہ سے ہر سال سیلاب میں اس طرح کا نقصان ہو، ہر سال ہم اس کو پورا کرنے کے اندر وقت لگائیں اور پھر اگلے سال کے سیلاب کا وقت آ جائے۔ آپ خود ہی امیجن کریں، اگر آپ ایک کسان ہیں جو کہ جس کی زمین پہ پہلے گندم اگتی تھی، اب ریت آ جانے کی وجہ سے نہیں اگ پا رہی، اور آپ کے پاس 2 بھینسیں تھیں یا 4 بکریاں تھیں جس سے آپ اپنا دیگر اس کے دودھ سے کوئی بچوں کو پلاتے تھے، کوئی ان کی اسکولوں کی فیس دیتے تھے، کوئی کام کرتے تھے، بیوی آپ کے پاس ایک سلائی مشین تھی جس سے وہ تھوڑا سا اپنے خرچے کا کام کرتی تھی، اگر ایک سیلاب میں وہ زمین بھی خراب ہو جائے، وہ مویشی بھی بہہ جائیں اور یہ سلائی مشین بھی بہہ جائے، اور وہ گھر جس میں آپ رہتے ہیں، جس میں آپ کے پاس 2 کمبل 1 چارپائی تھی، وہ بھی پانی کے نیچے آ گیا ہو، تو آپ کو اگر ایک شخص کہے کہ کیا تمہارے بجلی کے بلوں میں اگر وہ اتنے یونٹ سے نیچے ہیں تو اتنا فیصد ریلیف ملے گا، کیا اب دیکھو حکومت نے کتنا زبردست کام کر دیا، تو یہ ناکافی ہے۔ کسی بھی معاشرے میں یہ ناکافی ہے، یہ ان کی ضروریات کو بھی پورا نہیں کر سکیں گے۔ اس سے بہت بہتر ہو آپ ضرور کریں بلوں کو کم، آپ کو کرنے چاہیے، صرف سیلاب میں نہیں، تمام سال کے اندر غریب لوگ جو کہ دہاڑی اپنی کر کے، مزدوری کر کے اپنا روز کی دہاڑی کماتے ہیں، ان کے تمام بل، آپ کو یاد ہے الیکشن سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا 500 سے کم یونٹ معاف کر دوں گا، چیف منسٹر پنجاب نے کہا کہ 250 سے یا 300 سے کم یونٹ سارے معاف ہوں گے۔ یہ آپ کو ویسے ہی کرنے چاہیے، آپ نے ابھی بھی نہیں کیے، آپ ابھی بھی وہ چھوٹے جن لوگوں کے ان سے کم بھی بجلی کے بل آتے ہیں وہ بل دیتے ہیں، آپ کو ویسے ہی دنیا ساری کی طرح کم لوگوں جو کم یونٹس یوز کرتے ہیں ان کے بل ویسے ہی معاف کرنے چاہیے۔ لیکن یہ کہنا کہ ہم ویسے معاف نہیں کریں گے، سیلاب میں جس کی پوری زندگی بہہ گئی اس کو 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے تھوڑا ریلیف دیں گے، مہربانی کر کے یہ صرف ڈرامے ہیں۔ میں بصد احترام معذرت کہ میں نے تھوڑا سخت یا بازاری لفظ یہ استعمال کیا، یہ صرف ایک پوسچرنگ ہے، اس امید میں کہ اس کے اوپر کچھ سوشل میڈیا میں تشہیر ہوگی اور ہم کہیں گے کمال کر دیا۔ لوگ پاکستان کے اب بنیادی چیزوں کو سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ فارسٹیشن نہیں کریں گے، اگر آپ بند نہیں بنائیں گے، اگر آپ ڈیمز نہیں بنائیں گے، اگر آپ کینال سسٹم کو بہتر نہیں کریں گے، اگر آپ اس کا کوئی جہاں پہ آپ نے نالے اور سوسائٹیاں بنا دی وہاں سے ان کو شفٹ نہیں کریں گے، جن لوگوں کا اس میں سرمایہ لگا ہے ان کو اس سرمایہ کو واپس نہیں کریں گے، اگر آپ کچھ پرماننٹ لانگ ٹرم پلان کے ساتھ کام نہیں کریں گے تو یہ ناکافی ہوگا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی نظر میں، آپ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں اور ہم اتنے عرصے سے کرتے آ رہے ہیں،
کیا آپ کی نظر میں کہیں پہ کوئی کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے اس حکومت کے اندر جو کہہ رہی ہے کیسے کرتے ہیں کہ 10 سال کا ایک پلان بناتے ہیں کہ کون کون سے ڈیمز کدھر کدھر، کون سی ٹریبیوٹریز کینالز کے اندر کیا کیا کرنا چاہیے، ہمیں واٹر ٹیلیمیٹری کو کیا کریں گے، دیگر چیزوں، یہ ہلکی ہلکی تو باتیں ادھر ادھر کی، لیکن کوئی پلان بن رہا ہے؟ کوئی پاکستان کا نیشنل واٹر پلان ہے؟ کیا پہلی دفعہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ پانی کا مسئلہ ہے؟ کیا جب بھارت نے سنتاس معاہدے کو کرنے کی کوشش کی تھی اس وقت بیٹھ کے پلان نہیں بنایا؟ جب پچھلے سال سیلاب آیا تھا تب بیٹھ کے پلان نہیں بنایا؟ جب اس سے پہلے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں سیلاب تھا پلان نہیں بنایا؟ جب لوگوں کو پانی نہیں مل رہا تھا تھر میں، جی اور اس سے پہلے ایک واٹر پلان تھا جس کا 1 بلین ٹری اسی کا حصہ تھا. آپ کے پاس وہ واٹر پلان نہیں ہے، یہی تو ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. جب آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال تھر کے اندر 186 بچے، 100 یو این کی رپورٹ ہے، 186 بچے پانی نہ ملنے کی وجہ سے مر گئے. یہ بات اب کی نہیں ہے، یہ سندھ کے اندر ہمیشہ کی ہے. وفاقی حکومت کا حصہ ہے پیپلز پارٹی بھی. گزارش یہ ہے کہ آپ اس میں جو جیسے فیلڈ مارشل صاحب نے بھی کہا، آپ اس میں ری ایکٹیو گورننس کریں گے کہ بس ایک ڈبہ لیا، اس میں سالن ڈالا، اوپر چیف منسٹر کی مہر لگائی اور آگے چلا دیا؟ کیا یہ آپ کی گورننس ہے؟ یا آپ فگر آؤٹ کریں گے کہ ہمارے پاس 10 روپے ہیں، اس میں سے 3 کا کھانا کھلاتے ہیں، 3 سے ہم بند بنائیں گے، 6 کے ساتھ یہ پلان؟ آپ کی کون سی پلاننگ ہے؟ اس میں کون سی پبلک انپٹ ہے؟ اس میں کون سی پبلک ڈیبیٹ ہے؟ بل کسی کا معاف کر دیا تھوڑی دیر کے لیے، اس سے تو کوئی فرق نہیں. ہم نے مجھے 2 سوالات آپ سے پوچھنے ہیں. ایک تو یہ کہ احسن اقبال صاحب نے یہ تخمینہ بتایا 500 ارب کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خود انحصاری کی طرف جانا ہے، امداد کی طرف نہیں. آپ کے اتحادی بلاول کہتے ہیں کہ ہمیں فوری طور پر امداد کی طرف جانا چاہیے. ایک تو اس پہ کامنٹ کیجیے گا. اور دوسرا بڑا امپورٹنٹ بات ہے، سردیاں آنے والی ہیں، مشکلات بڑھ رہی ہیں، ڈینگی ہیں، ملیریا، پیٹ جلد کی بیماریاں پھیل رہی ہیں، ویکسینیشن جانوروں کی نہیں ہے، انسانوں کی ویکسینیشن بھی ہونا باقی ہے. تو ہمیں فوری طور پہ طے کرنا ہے کہ اسٹیپ 1 2 3 ہم نے کون سے میجرز لینے ہیں. اچھا دیکھیں، پہلے تو انور بھائی میں سب سے پہلے جو بیرسٹر صاحب نے بات کی اس کا ضرور جواب دینا چاہتی ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کے پاس ایک پلان تھا جس کے اندر بلین ٹری سونامی جو ہے، میری حکومت تو آج ہے، نواز شریف صاحب والی بلین حکومت ٹری میری سونامی جو ہے وہ اس پلان کا حصہ تھا. تو میرے اور آپ کے اور پوری دنیا کے سامنے، پوری عوام کے سامنے ہے کہ وہ بلین ٹری سونامی کہاں ہے، کتنے درخت لگائے گئے ہیں، اور جو چند درخت لگائے گئے ہیں ان کے اندر کتنی کرپشن ہوئی ہے، اور ان درختوں کے لیے کتنے پیسے الاٹ کیے گئے، اور ایکچولی آن گراؤنڈ کتنے درخت لگے. تو ہم سب سے بڑا ڈفرینس اس چیز کو سمجھیں کہ کیا پلان بنانا، کاغذ لہرانا ضروری ہے یا ایکچوئل ایکشن لینا زیادہ ضروری ہے. تو میری نظر میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، حالانکہ میں روز اس بات کے اوپر بڑا فوکس کرتی ہوں کہ ہمیں اس چیز کو سیاسی نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ بیرسٹر صاحب نے سوال کیا، اصل میں آج ان کا تھوڑا سا موڈ بھی خراب ہے کیونکہ تھوڑی دیر میں میچ شروع ہونے والا ہے اور ہم نے ان کو یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے، تو اس لیے شاید اس بات کا بھی غصہ ہماری حکومت پہ بھی نکل گیا، جیسے حکومت کا تو حالانکہ کوئی قصور نہیں ہے اس بات میں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں حکومت کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا زیادہ ضروری ہے. پلان، کاغذ، بلین ٹری سونامی، 1 کروڑ نوکریاں، سائیکل پہ دفتر جاؤں گا، ہر پرائم منسٹر آفس کو، گورنر ہاؤس کو، اور چیف منسٹر آفیسز کو اور ہاؤسز کو یونیورسٹیاں بناؤں گا. کیا ہوا؟ یہ سارے بھی تو پلانز تھے نا. Plans are irrelevant. What is relevant is actual on ground performance. اور وہ اس وقت ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو کچھ سیلاب، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ let's have the facts sorted first کہ جتنا سیلاب اس بار آیا، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ آپ نہیں کہہ رہے، یہ ریکارڈ کہہ رہا ہے میٹ ڈپارٹمنٹ کا کہ یہ جتنا سیلاب آیا ہے یہ اس سے پہلے کبھی اتنا سیلاب نہیں آیا پاکستان میں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم 100% اکوپڈ ہیں اس سیلاب سے لڑنے کے لیے؟ تو ہم بالکل 100% اکوپڈ نہیں ہیں، لیکن ہم اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر، اپنی بہتر پالیسی کی وجہ سے، اپنی بہتر ایفرٹ کی وجہ سے، اپنی بہتر قوم سے محبت کی وجہ سے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی پاکستان کے کسی کونے میں کوئی ایک بچہ بھی تکلیف سے گزرے اس پانی کی وجہ سے، ہم جس حد تک عوام کے لیے ریلیف مہیا کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور میں آپ کو پھر سے یہ یقیناً کہہ رہی ہوں کہ یہ 100% کیپیسٹی تو ہماری ہے ہی نہیں، لیکن جو ہماری کیپیسٹی ہے ہم اس کے 100% سے اوور اینڈ ابو کر رہے ہیں. سو یہ باتیں، یہ جو فیلڈ مارشل صاحب نے بات کی وہ بہت اچھی بات ہے، اور سب سے ضروری بات یہ ہے
کہ ہم اس وقت کے سیلاب سے تو ڈیل کریں, ہم ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ ہمیں آئندہ آنے والے وقتوں میں اس چیز کو کیسے روکنا ہے, تاکہ اس طرح کی کوئی بھی آفت اگر آتی ہے ہمارے اوپر, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, چائنا میں بھی آتا ہے, امریکہ میں بھی آتا ہے, ٹورنیڈوز آتے ہیں, اسٹارمز آتے ہیں, بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں, اور بہت مطلب اتنے جو سپر پاور ممالک ہیں وہ ان کا بہت سارا نقصان ہوتا ہے. سو نیچرل آفت اپنی جگہ ہے, ہمیں اپنے آپ کو ایسے ایکوپ کرنا پڑے گا, ایسے امپاور کرنا پڑے گا کہ آئندہ آنے والے ٹائمز میں وی کین سیو آور. وہ میں نے آپ سے پوچھا تھا بلاول اور احسن اقبال صاحب. اچھا, وہ آپ نے مجھ سے بڑا مزیدار سوال کیا, وہ نہیں آپ نے بہت اچھا کیا وہ پوچھ کے. میری بات سنیں, میں نے ہمیشہ اس بات کو کہا, بار بار کہا کہ ہم اس وقت اتحادی ہیں, اور اتحادی بھی کس حد تک ہے میں آپ کو وہ بھی ایکسپلین کرتی ہوں. کچھ کانسٹیٹیوشنل عہدوں کے اوپر اتفاق کے رائے سے ہم نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ووٹ کیا, ٹھیک ہے, وہ اور کچھ عہدوں پہ ان کو فائز کیا, گورنرز کو کیا, ہم نے پریزیڈنٹ اور چیئرمین سینٹ کے لیے ان کو ووٹ کیا, ہم نے ڈپٹی اسپیکر کے لیے ان کی پارٹی کو ووٹ کیا. تو ہم اتحادی ہیں. جس وقت پی ڈی ایم کی حکومت تھی تھنگز ور ڈفرینٹ. پی ڈی ایم کی حکومت, پی ڈی ایم مشکلات ساری آپ کے لیے ہیں, عوام میں اگر کوئی برا بھلا کہے گا وہ آپ کی جماعت میں اسی پہ آنے لگی ہوں. جس وقت پی ڈی ایم کا اتحاد تھا وہ اتحاد بڑا ڈفرینٹ تھا, کیونکہ گورنمنٹ کے اندر پیپلز پارٹی ایکول اسٹیک ہولڈر تھی. گورنمنٹ کے اندر ان کی کیبنٹ کے اندر اتنی ہی ممبرشپ تھی جتنی باقی پارٹیز کی تھی. اس وقت جو اتحاد ہے نا وہ سرٹن چیزوں کے اوپر, کیونکہ جب آپ, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ پالیٹکس از اے نمبر گیم, تو ہم نے اپنے نمبرز پورے کرنے ہیں. اگر پیپلز پارٹی حکومت بناتی ہے انہوں نے اپنے نمبرز پورے کرنے ہیں, تو کہیں نہ کہیں کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں چیزوں کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے. اب ہم عمران خان کی پارٹی سے تو ہے نہیں کہ ہم جا کے پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر یا پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دے کے بیٹھ جاتے یا ابرار الحق کا کانسرٹ کرانا شروع کر دیتے حکومت بنانے کے لیے. ریئلسٹکلی اسپیکنگ سین ممالک میں جمہوریت ایسی ہی چلتی ہے کہ آپ نے نمبرز پورے کرنے ہوتے ہیں, آپ کچھ گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں, دو پارٹیوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں, اپنے نمبرز پورے کرتے ہیں. سو اتحاد جو ہے وہ اس حد تک ہے کہ ہم نے ان کو کچھ کانسٹیٹیوشنل آفیسز دیے, جس کے ریٹرن میں انہوں نے ہمیں سرٹن چیزوں کے اوپر, سرٹن بلز کے اوپر, پرائم منسٹر کے ووٹ کے اوپر, سرٹن چیزوں کے اوپر انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ دونوں پارٹیاں ایک ہو گئیں؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ دونوں پارٹیاں آئندہ آنے والے وقتوں میں کبھی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن نہیں لڑیں گی؟ ہرگز نہیں. دونوں پارٹیاں بالکل ایک نہیں ہوئی. ہم ابھی بھی ایک دوسرے کی دو مخالف جماعتیں ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑیں گے, جن کا نظریہ بھی ڈفرینٹ ہے, جن کی پارٹی لیڈرشپ بھی ڈفرینٹ ہے. اور آئندہ آنے والے وقت میں, کیونکہ اگر ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے تو میں ایسے الیکشن آپ کے خلاف نہیں لڑ سکتی کہ میں صبح شام کہوں کہ انور رضا صاحب بہت اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں, اور پھر الیکشن ڈے پہ جا کے کہوں کہ انور رضا صاحب کو ووٹ نہیں دینا. تو مجھے تو عوام پوچھے گی نا کہ جی آپ 5 سال مجھے کہتے رہے انور رضا صاحب بہت اچھے ہیں, اب آپ کہتے ہیں ان کو ووٹ نہ دو, مجھے دو, کیوں دوں؟ میں آگے ذرا بڑھنے دیجیے, پھر میں اس پہ آؤں گا. دیکھیں نا, 2 فائنانس بل جب آپ نے پیش کیے نیشنل اسمبلی میں, تو اس وقت پیپلز پارٹی نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے بلیک میل کیا. دیکھیں نا, پھر اس طرح آپ کی حکومتیں اور جمہوریت کمزور ہوتی ہے, حکومتیں بھی آگے نہیں بڑھ پاتی. میں اس کے اوپر بھی آپ کو کامنٹ کرتی چلوں, کیونکہ ان دنوں ہم نے بڑا ڈسکس کیا تھا اس چیز کو. فائنانس بل جس وقت پیش ہوا, پیپلز پارٹی نے آ کے کہا کہ جی ہمیں تو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا, ہم سے تو مشاورت نہیں کی گئی. بھائی اگر آپ سے مشاورت نہیں کی گئی اور آپ کو نہیں پتہ تو آپ نہ ووٹ دیں. دس از آل پارٹ آف پالیٹکس. میں بلکہ معذرت چاہتی ہوں اس بات کے لیے کہ میں ڈیفینسو بات نہیں کر سکتی, میں ذرا کینڈیڈ بات کرتی ہوں جو ایکچوئل ریالٹی ہوتی ہے. سو یہ صرف پارٹ آف پالیٹکس ہے. انہوں نے کل ہمارے خلاف جا کے الیکشن لڑنا ہے, وہ نہیں کہہ سکتے کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے کمال کر دیا, کیونکہ اگر وہ یہ کہیں گے تو اگلے دن ان کو کوئی ووٹ نہیں دے گا. ہمارے خلاف بات کریں گے, ہم بتائیں گے کہ جی نہیں ہم ہوتے تو ہم ایسے کرتے, تبھی کل جا کے ووٹ لیں گے. نظریہ ضرورت کا اتحاد ہوا نا. تو میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ یہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے نا, ڈیموکریسی چلتی ہے ایسے. جب میں نے نمبر پورے کرنے ہیں تو مجھے کچھ گیو اینڈ ٹیک تو کرنا ہے نا. بالکل. ساتھ کوئکلی کہ پھر میں نے بریک کی طرف جانا ہے. ہاں, لیکن یہ ڈفرینس ہے, آئی ایم سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, یہ ڈفرینس ضرور ہے کہ ہم نے بیٹھ کے بات کی اور اتحاد کیا. ہم ہوائی جہاز میں بھر کے لوگوں کو وہ پٹا پہنا کے نہیں لے کر آئے, اور ہم نے یہ نہیں کہا کہ وکٹیں گر گئیں. ہم نے بیٹھ کے انڈیویجولز کی طرح, میچور پولیٹیشینز کی طرح بیٹھ کے اتحاد. پھر میں کوشچن نہیں کروں گا, آپ اپنی بات کریں. میں صرف اتنی سی گزارش کروں کہ بالکل میڈم نے درست کہا کہ وہ جو ہوائی جہاز میں یہ بٹھا کے نہیں لے کے آئے, پٹا پہنا کے, جیسے میڈم کے الفاظ تھے, وہ ہوائی جہاز والے بھی میڈم کے آج کل اتحادی ہیں. اور وہ جو سندھ ہاؤس, وہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے, وہ آپ کی اتحادی ہے. وہ بالکل ہے, اور وہی ہوائی جہاز میں علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب بھی ہے نا استحکام پاکستان پارٹی, وہی آپ کے اتحادی ہیں آج کل. اور دوسرا یہ کہ وہ جو سندھ ہاؤس کے اندر لوگ تھے ان کو پٹا نہیں پہنایا ہوا تھا, وہ صرف جہاز میں والے پٹے والے تھے.
बस इतनी सी मैं गुजारिश करूँ. चलिए, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जो वापस कल आलमी यौम जमहूरियत है उस पर बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा. वेलकम बैक. हम बात करेंगे एशिया कप की, पाक भारत टाकरे की, और मार्का हक के बाद पहली मरतबा पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें आमने सामने हैं. जहां पर शायकीन क्रिकेट के जज्बात अरूज पर हैं, वहीं पर हमारे शहीन भारतीय खिलाड़ियों को दबोचने के लिए तैयार हैं. भारत में वावेला और एहतजाज है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को क्रिकेट समझता है. साथ साथ सुप्रीम कोर्ट इंडियन वहाँ पे एक दरख्वास्त आई थी कि जी इस क्रिकेट मैच को ख़त्म किया जाए, लेकिन उन्होंने बड़ी बात की. उन्होंने कहा क्रिकेट मैच को क्रिकेट रहने दीजिए, इसको सियासत की तरफ ना धकेलिए. उन्होंने उस दरख्वास्त को अर्ली हियरिंग नहीं की. तो ये क्या भारत क्या करना चाहता है? देखिए, इंडिया एक बड़ी इर्रेशनल सोसाइटी है कुछ चीज़ों के अंदर, नैरेटिव के अंदर तो बहुत इर्रेशनल सोसाइटी है. नहीं, इंडिया ने कुछ चीज़ें अच्छी भी की, और हमें अपनी बाहमी दुश्मनी जो हमारी एक अस्करी सरहदी दुश्मनी है उससे बालतर होके इंडिया ने कुछ चीज़ें अच्छी की. इंडिया ने रीसेंट टाइम्स में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली जी. उन्होंने बड़े अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस किए, उन्होंने बड़े वर्ल्ड कप्स वगैरह जीते, दीगर चीज़ें जीती, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट को बड़ा इम्प्रूव किया IPL और दीगर चीज़ों से. लेकिन वो एक इर्रेशनल नेशन है कुछ चीज़ों के ऊपर. फॉर एग्ज़ाम्पल, उनका ख्याल है क्योंकि उनके मीडिया ने उनको ये बताया कि पाकिस्तान भारत में दहशतगर्दी करता है, ये कश्मीर वगैरह डोमेस्टिक आज़ादी की तहरीकें नहीं है, ये किसी वजह से इन्फिल्ट्रेशन है. तो हमारे जैसे लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल, हम भी ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती है, लेकिन हम इस वजह से ये नहीं कहते कि अफ़गानिस्तान के साथ हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, या हम अफ़गानिस्तान के साथ दीगर जो हमारे वैसे बहुत सारे और कल्चरल एक्सचेंजेस हैं वो नहीं करेंगे. भारत का कल्चर अनफॉर्चुनेटली जो उसके अंदर जिंगोइज़म है, वो कभी कभी स्पोर्ट्स को और पॉलिटिक्स को और मिलिट्री को कन्फ्लेट कर देता है. वो कहता है कि अगर एक में अच्छा नहीं हो रहा या एक में हमारी दुश्मनी है तो दूसरी भी नहीं होगी. हमने, और मैं तो इस बारे में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा सेंसिटिव हूँ. मैं उस मेरा जो अर्ली टीनेज थी वो उस वक्त की थी. 1992 का वर्ल्ड कप मुझे याद है देखा हुआ कि फजर के वक्त उठ के ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा था तो उठ के देखते थे. वहाँ से लेके 1999 तक की टीम, 1999 में भी पाकिस्तान वर्ल्ड कप फाइनल में गया था लॉर्ड्स में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा मैच था. तो ये एक पीक थी पाकिस्तान की क्रिकेटिंग. इसके अंदर हमारे एब्सोलूट लेजेंड्स 90s के अंदर इमरान खान साहब ऑफ कोर्स, और जावेद मियांदाद साहब और इस तरह के लोग. उसके बाद 80s के अंदर 70s 80s के अंदर इमरान खान साहब, जावेद मियांदाद साहब, दीगर इस तरह के लोग. और 90s के अंदर वसीम मलिक, सॉरी वसीम मलिक कह रहा हूँ, वसीम अकरम. वसीम मलिक तो हमारे माशाल्लाह रिपोर्टर हैं. वसीम अकरम, शुएब अख्तर, वकार यूनस, आमिर सुहेल, सईद अनवर. वो बड़ी पीक थी पाकिस्तान के क्रिकेट की. और अगर आप 90s तक की, अर्ली 2000s तक का अगर आप कंपैरिजन देखें इंडिया पाकिस्तान का, तो हमने वन डेज भी ज़्यादा जीते हुए हैं, हमने टेस्ट भी जीते हुए हैं, हमने इंडिया में सीरीज़ भी जीती हुई है. वो पाकिस्तान में नहीं जीते थे. 82-83 वाली सीरीज़ बड़ी आइकॉनिक सीरीज़ थी. लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान के अंदर एक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डेमोक्रेटिक डिक्लाइन आया अर्ली 2000 से, आमरीत आ गई, वॉर ऑन टेरर शुरू हो गई, इंडिया ने उसको, स्पोर्ट्स को वेपनाइज किया और दुनिया को कायल करना शुरू कर दिया कि क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है तो आपको यहाँ जाके खेलना नहीं चाहिए, आपको इनके प्लेयर्स को बुलाना नहीं चाहिए. और ये कल्मिनेट हुआ 2009 के अंदर. इसी पीरियड में हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट भी स्लम्प कर गई, हमारी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस खास तौर पे इंडिया के खिलाफ इतनी अच्छी नहीं थी. ये कल्मिनेट हुआ 2009 में जब श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक हुआ. इंडिया के रॉ की इन्वॉल्वमेंट से वो अटैक हुआ. उसका एम ये था कि वो चंद टीमें, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी टीमें तो आ ही नहीं रही थी उस वक्त. श्रीलंका, जिम्बाब्वे, जो ये टीमें आ रही थी उसमें से भी श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक हो गया और पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट बंद हो गई अगले 7-8 साल. हमने वॉर ऑन टेरर जीती. उसके अंदर बड़ी मुश्किल वक्त था पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का, जब इंटरनेशनल प्लेयर्स आ नहीं रहे थे तो हमारा अपना क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर ख़राब हुआ. लेकिन पिछले कुछ अरसे से, ख़ास तौर पे 2017 में पाकिस्तान ने चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल लॉर्ड्स में इंडिया को हराया था. उसके बाद 2021 के अंदर 152 फॉर नो लॉस हमने इंडिया को वर्ल्ड कप के अंदर हराया. ये जो पिछले 10-1 साल, 8 साल का पीरियड है 2017 से ऑनवर्ड, 17 का चैम्पियंस ट्रॉफी, 19 का एक चैम्पियनशिप, 21 का वर्ल्ड कप, इसमें हमारी टीम के अंदर वापस ये बाबर आजम्स एंड रिजवान्स एंड शाहीन आफरीदीज और हमारे एक नए प्लेयर्स आए.
وہ جو درمیان میں 2000s کے اندر وہ بھی بڑے گریٹ پلیئرز تھے، لیکن پاکستان کا وہ کرکٹنگ پیک نہیں تھا جس میں مصباح الحق صاحب اور ان کی افیکٹولی ٹیم تھی، بڑے اس میں اچھے پلیئرز تھے، لیکن پاکستان کا کرکٹنگ پیک نہیں تھا. ریسنٹلی یہ جو نئی پود ہے جو ایک فیئرلیس برانڈ آف کرکٹ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ بھی ایکسپیرینس نہیں ہے، انڈین ایکسپیرینس ٹیم ہے. ہم آہستہ آہستہ اپنی اس نئی ٹیم کو ایکسپیرینس کریں گے، لیکن یہ ایک فائر برانڈ کرکٹ کھیلنا چاہتی ہے، یہ ایک فیئرلیس کرکٹ کھیلنا چاہتی ہے. بہت اچھا ہو کہ ہم دو کام کریں اس کو انڈیا کے ساتھ کمپیریبل کرنے کے لیے اور انڈیا سے بہتر ہونے کے لیے، جیسے ہم 1990s میں تھے. ہم دو کام کریں. ایک، ڈومیسٹک کرکٹ سٹرکچر کو تھوڑا سا بہتر کریں. پی ایس ایل بڑی اچھی بات ہے، ہو رہی ہے، لیکن آئی پی ایل وغیرہ کا کمپیریزن ابھی منی میں نہیں ہے، تو اس کے سائز چھوٹا ہے پی ایس ایل کا. لیکن ہمارا ایک ڈومیسٹک کرکٹ سٹرکچر بھی ہے جو ڈسٹرکٹ لیگز، پروونشل لیگز، دیگر چیزیں کھیلتا ہے، اس کو امپروو کرنا چاہیے. اور دوسرا، اس سے بھی ضروری، کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم سیاست کو کرکٹ میں سے نکال دیں. اسپورٹس بورڈز کو انڈیپینڈنٹلی دنیا کے اندر ہولڈ کیا جاتا ہے. پرائم منسٹر پیٹرن ان چیف نہیں ہوتا، ایک سیاسی بندے کو چیئرمین نہیں لگا دیتے کہ زرداری صاحب آئیں گے تو ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ ذکا اشرف صاحب لگ جائیں گے، تو نواز شریف صاحب آئیں گے تو پہلے سے پتہ ہے ایک دو بندے لگ جائیں گے. اور اس طرح نہیں، پروفیشنل کرکٹرز جیسے رمیز راجہ صاحب کو لگایا گیا تھا، جو کرکٹ کو سمجھتے ہیں، جو کرکٹ میں گھسے ہوئے ہیں، جن کی انٹرنیشنل ریلیشن شپس کرکٹ والی ہیں. آپ کو رمیز راجہ صاحب نہیں پسند، وہ پی ٹی آئی کے تھے، آپ کسی اور انٹرنیشنل کرکٹر کو لگا دیں جس کا کرکٹ میں ایکسپیرینس ہو. اگر آپ سیاست دانوں کو پولیٹیکل لینیج کی وجہ سے کرکٹ کا چیئرمین لگائیں گے تو یہ پروفیشنلزم ریفلیکٹ نہیں کرتا. یہ دو میری مائنر سی سجیشن. اچھا، تو مجھے ان کی بات سے ایک سوال یاد آ رہا تھا، لیکن وہ بعد میں کروں گا. ہم چونکہ آج انڈیا پہ رہنا چاہتے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ بھارتی جو ہندو انتہا پسند ہیں پولیٹیشنز، وہ کہتے ہیں دھمکیاں دے رہے ہیں اپنے کھلاڑیوں کو. یہی وجہ ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ نے اپنے آفیشلز کو بھی آج نہیں بھجوایا میچ دیکھنے کے لیے بھی. اور پھر دوسرا یہ دیکھیے کہ کیا اس سچویشن میں ہماری کرکٹ ڈپلومیسی آگے بڑھ سکتی ہے؟ ایک کوشچن تو یہ. اور ایک صرف لائٹر نوٹ میں کہ آپ کا مقابلہ کپتان سے ہے، تو اس کو کیسے دیکھیں گی؟ دیکھیے، میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں آئی ایم ناٹ اے کرکٹ فین. اور ریئلسٹک بات ہے کہ مجھے بیرسٹر صاحب جتنی کرکٹ کی نالج تو نہیں، یقیناً نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اگر 5000 میچ دیکھے ہوں گے تو میں نے شاید 50 بھی نہ دیکھے ہوں. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جو کوئی بھی قوم ہو، ان کو اس چیز کی سینس ہونی چاہیے کہ آپ کی جو ڈپلومیسی ہے، جو آپ کی پالیٹکس ہے، جو آپ کی بارڈر اسٹرگلز ہیں، ان کو اور سپورٹس کو ہمیشہ الگ رکھنا چاہیے. اگر سپورٹس کو اس میں گھسیٹنا ہوتا تو پھر تو پاکستان کو پہلے کرنا چاہیے تھا نا کہ آپ نے ہمارے اوپر حملہ کیا، ہم آپ کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلیں گے. تو پاکستان نے یہ میگنانیمٹی شو کی ہے. آپ کو یا تو پھر میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ یا تو آپ کو وار کی طرح سے یہ بھی بڑا ڈر ہے کہ آپ دوبارہ ہار جائیں گے یا دوبارہ آپ فیس نہیں کر پا رہے، تو اس کے بارے میں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. بٹ آئی تھنک کسی بھی ریشنل اسٹیٹ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح کی چیزیں جو قوموں کو، انسانوں کو اکٹھے جوڑتی ہیں. دیکھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ جتنا بیرسٹر صاحب وہ کر رہے ہوں گے. بیرسٹر صاحب بتائیے، اپڈیٹ کر دیجئے ہمارے شائقین. دوسری بال پہ سائم ایوب صاحب پوائنٹ پہ کیچ آؤٹ ہو گئے ہیں، اور جس بیڈ نیوز ہے یہ تو پھر. آج ہمیں ویسے کرکٹ ٹرانسمیشن کرنی چاہیے. بیرسٹر صاحب بری خبر ہے یہ تو پھر، اور آپ بھی مایوس دکھائی دے رہے ہیں مجھے. بالکل کوئی اچھی خبر نہیں ہے. وائڈ آؤٹ سائڈ دی آف اسٹمپ بال تھی، پہلی بال پہ انہوں نے سیٹ کیا ڈاؤن دا وکٹ، ان سوئنگ بال تھی جو وائڈ ہوئی، اگلی پہ اتنی وڈتھ ملی. اب کیا کہہ سکتے ہیں. ایک اچھی خبر ہے، دبئی پولیس نے بد زبانی، تشدد، نسل پرستی، ایسے فکرے لگانے پہ انہوں نے 3 ماہ قید اور 30 لاکھ تک جرمانے کی سزا رکھی ہے. یہ پاکستان میں بھی ہو جائے. نہیں، یہ دیکھیں نا، جب آپ دیکھیں نا، جب پاکستان کا میچ افغانستان کو دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، کس طرح وہ پاکستانی شائقین کی تضحیق کرتے ہیں. تو یہ اچھا اقدام ہے. یہ تو دیکھیے اسپورٹس کے اندر، دیکھیں ہمیں اس بات کو ریکگنائز کرنا چاہیے، ساری دنیا کے اندر اسپورٹنگ کلچرز میں کچھ وائلنس ہے. آپ انگلینڈ کے لیگ میچز دیکھ لیں تو لوگوں نے اسٹیڈیمز کو، ٹیمز نے اپنے اپنے اسٹیڈیمز کو آگ لگا دی. بھارت نے 1996 میں جب ورلڈ کپ ہو رہا تھا، 1996 میں نہیں، 2006 والا ورلڈ کپ میرا خیال شاید ہو رہا تھا، تو یا نہیں 1996 جب سب کانٹیننٹ میں ورلڈ کپ تھا، تو بھارت نے ہارنے کے اوپر سری لنکا سے اپنے کیلکٹا کے اسٹیڈیم کو آگ لگا دی تھی. یہ چیزیں اسپورٹنگ کلچرز کے اندر ساری دنیا کے اندر ہوتی ہیں.
امریکہ کے اندر نیو یارک جائنٹس کی ٹیم ہار گئی تھی تو نیو یارک جائنٹس نے ان کے فینس نے بڑی دنگا فساد کیا تھا 2004 کی سیریز کے بعد. تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اس کو کسی قانون سے زیادہ، قانون تو سب کے پاس ہے نا کہ میں آپ کو گالی نہیں دوں گا، آپ مجھے گالی نہیں دیں گے، اس کا کرکٹ کے میچ سے تو کوئی تعلق نہیں، مجھے ویسے بھی نہیں دینی چاہیے، بدزبانی نہیں کروں گا، کوئی اور کام نہیں کروں گا. اس کو سپورٹ سے نہیں کنیکٹ کرنا چاہیے. یہ جینون جو ہمارے ریگولر قوانین ہیں ساری دنیا میں اسی میں ڈیل کیے جاتے ہیں. یو اے ای کو بھی، پاکستان کو بھی، سب کو اسی میں ڈیل کرنا چاہیے. چلیے بریک کا وقت ہوا اور اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم اچھا کھیلے اور میچ ون کرے اور شائقین کرکٹ کو ذرا ایک اچھا موقع ملے. بریک کے بعد آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پاکستان سمیت دنیا بھر میں کل عالمی یوم جمہوریت منایا جا رہا ہے. اس دن کی مناسبت سے فیک نیوز واچ ڈاگ نے وائٹ پیپر جاری کیا ہے. اس وائٹ پیپر کا ذرا جائزہ لیتے ہیں پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کے تناظر میں. آمنہ یہ بتائیے گا، اس وائٹ پیپر میں واچ ڈاگ فیک نیوز واچ ڈاگ نے ایک رپورٹ جاری کیا، اس میں کہا ہے پاکستان میں جمہوریت کی صورت میں طاقتور اشرافیہ کا گٹھ جوڑ ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے پوری دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے ہمیشہ کہ جو لوگ جمہوریت کے اندر اچھے عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں، جو ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہوتے ہیں، جو منسٹیریل پوزیشنس پہ ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک تو وہ بہت پاورفل ہے اور ان کی شاید کوئی ایسی لابیز ہیں جو ان کو باقی لوگوں کو. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جہاں ایک حد تک یہ بات سچ بھی ہے، وہاں ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ اوور دا ایئرس پوری دنیا میں، عالمی دنیا میں ہم نے وہ چیزیں جمہوریت میں ہوتی دیکھی جو ہم کبھی نہیں سوچ سکتے تھے. مثال کے طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سب کہتے تھے کہ جی یہ کبھی پرائم منسٹر نہیں بن سکتا، پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا. وہ ایک بار نہیں، وہ 2 بار پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس بنے. اسی طرح پاکستان کے اندر اگر ہم مثال لیں تو پاکستان کے اندر پی ایم ایل این کو کہا جاتا تھا 2013 کے بعد کہ جی پی ایم ایل این کا نام و نشان مٹ گیا ہے اور سب چینج ہو گیا ہے، انسٹیٹیوشنز، پولیٹیشنز، فنڈنگ، ایوری تھنگ از ان فیور آف عمران خان. سو دیز تھنگز کیپ چینجنگ. میرا خیال ہے اس کے اوپر یہ کہنا کہ جی کوئی ایک خاص لابی ہے جو ساری زندگی گٹھ جوڑ میں رہتی ہے، یہ مناسب نہیں ہوگا. ہاں یقیناً دیر آر پیپل ہو آر آلویز امپورٹنٹ پلیئرز ان پاور پالیٹکس، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف وہی رہیں گے اور ہمیشہ کے لیے وہی رہیں گے. ہم نے سوسائٹی کے تمام سیگمنٹس جو ہیں ان کی رائے اس میں شامل کی گئی ہے اور پاکستان ڈیموکریسی انڈیکس کے 10 بدترین ممالک میں شامل ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے پاکستان ڈیموکریسی کے میرا تو یہ خیال ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ نمبرز اور فگرز انہوں نے کس طریقے سے لیے ہیں اور کیا ہوا ہے، لیکن اگر ہم ان کی بات کو 1 منٹ کے لیے آگے لے کے چلیں تو یہ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی کے ساتھ جس قسم کا مذاق 2013 سے 2022 تک کیا گیا، 11 سال جس طرح کا مذاق کیا گیا ڈیموکریسی کے ساتھ اور آج بھی کیا جا رہا ہے، کیا یہ انور بھائی یہ ڈیموکریسی کا مذاق نہیں ہے کہ 2 ڈیموکریٹک جماعتیں، پولیٹیکل پارٹیز مذاکرات کے لیے بیٹھتی ہیں اور ایک پارٹی جو ہے اس کی ڈیمانڈز کیا ہے، اس کی چارٹر ڈیمانڈز میں یہ ہے کہ آپ ہمارے سارے قیدی چھوڑ دیں. کیا یہ ڈیموکریسی کا مذاق نہیں ہے؟ آپ ڈیموکریسی کا پہلا پلر ہے سیپریشن آف پاورز. آپ مجھ سے آ کے ایز اے پولیٹیکل پارٹی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ تم میرے پرزنرز چھوڑ دو، وہ پرزنرز جنہوں نے کرمنل ایکٹیویٹی کی، جن کو جوڈیشری نے سزا دی، جو اس وقت جیل کے اندر ہیں، ایڈمنسٹریشن نے اس سزا پہ امپلیمنٹ کرتے ہوئے ان کو جیل میں بھیجا. آپ کیسے کسی سیاسی پارٹی کو یہ کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں نا. ڈیموکریسی کا مذاق اڑانے والی ایک چیز تو نہیں ہے. ڈیموکریسی کا مذاق تب اڑتا ہے جب آپ سڑکوں کے اوپر آتے ہیں، اپنے ہی ملک کو آگ لگاتے ہیں، اپنے ہی ملک کو توڑتے ہیں. پوری دنیا میں پولیٹیکل پروٹیسٹ ہوتے ہیں، کیا آپ نے کہیں پہ یہ دیکھا ہے؟ پوری دنیا میں جب پولیٹیکل پروٹیسٹ ہوتے ہیں بڑے پیسفل پروٹیسٹ ہوتے ہیں، پوری روڈ پہ لوگ نکلتے ہیں، سائلنٹلی اپنے بیانرز اور پلے کارڈز لے کے نکلتے ہیں، اس کے اوپر اپنا میسج درج ہوتا ہے. نمبرز آپ کی جو ہے نا آپ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ جی ہم 5000 لوگ، 10,000 لوگ، 20,000 لوگ اس بات کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. جو جمہوریت کا حسن ہے، جمہوریت کا ایکچوئل ایسنس ہی یہی ہے کہ عوام کے پاس حق ہوگا فیصلہ کرنے کا، عوام کے پاس حق ہوگا سوال پوچھنے کا. پر اگر میں یہ کہوں کہ عوام کے پاس حق ہوگا ملک کو توڑنے کا، ملک کو آگ لگانے کا، پارلیمان پہ حملہ کرنے کا، تو وہ تو پھر جمہوریت کا مذاق ہی اڑا رہے ہیں نا. ہم اپنے ملک کی تو بات کر رہے ہیں. اس رپورٹ میں ہمسایہ ملک بھارت میں جمہوریت انتخابی آمریت کی ہی ایک شکل ہے. دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ورنہ تو وہ خود کو جمہوریت کا لمبردار کہتے ہیں. تو اس رپورٹ میں انڈیا کا بھی ذکر ہے. دیکھیں ان کے کہنے سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے. سب سے بڑی تو جمہوریت کی وائلیشن اس وقت ہے وہاں پہ ہم نے بڑی اوپنلی پوری دنیا کو پتہ ہے کہ جس طرح کے اٹیکس
مائنورٹیز پہ وہاں پہ کیے جاتے ہیں, جس طرح سے مسلمانوں کو وہاں پہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, مسلمان تو وہاں پہ سانس بھی نہیں لے سکتے نا نڈر ہو کے. جو کچھ کشمیر میں ہوتا ہے, یہ پہلگام انسیڈنٹ جو انہوں نے کروایا اپنی ذاتی مفاد کے لیے, کیونکہ آپ کا ایک الیکشن ہو رہا تھا, آپ نے اتنے 100 لوگوں کی قربانی دے دی, آپ نے اس کا الزام لگا دیا پاکستان کے اوپر کہ جی ہم ڈپلومیٹکلی اس کو جو ہے نا پاکستان پہ الزام دے کے اپنے آپ کو پولیٹیکل فائدہ پہنچا لیں گے. تو یہ سارا کچھ آمریت ہی ہے نا, یہ ایک بندہ اگر وہاں پہ, اور وہ صرف آج کی بات نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ کوئی ایک شخص, کوئی ایک پارٹی اگر اپنی ذاتی مفاد کی خاطر جس کو دل چاہے مار دے گی, جس کو دل چاہے تباہ و برباد کر دے گی, مائنورٹیز کو اس ملک میں سانس لینے کی اجازت نہیں ہے, تو یہ آمریت نہیں ہے. تو اور کیا ہے, 32 سے زائد وہاں پہ علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں, وہاں پہ اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں, وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کتنی کی جا رہی ہے. یہ دنیا اس معاملے پہ بالکل خاموش ہے, پریشان ہے ہر طرح کی. بالکل آپ دیکھنا انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو شاید انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جتنی وہاں پر کی جا رہی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر میں کس طرح وہاں پہ 7 لاکھ سے زائد بھارتی فوج ہے, اور کس طرح قبضہ کیا ہوا ہے, اور کس طرح وہاں پر نہیں, اور فوج کر کیا رہی ہے, جہاں پہ آپ کا انسیڈنٹ ہوتا ہے وہاں سے آپ 3 دن پہلے فوج ہٹا لیتے ہیں, خود ہی بم دھماکہ کر دیتے ہیں وہاں پہ, اور اس کے بعد کہتے ہیں جی بم دھماکہ کیوں ہوا, اس لیے ہوا کیونکہ پہلی بات ہے آپ نے خود کروایا اور آپ نے خود وہاں سے فوج ہٹوا لی. بالکل So it is all staged. اچھا یہ بس اب اچھا دنیا کم از کم بھارت کے اس مکروہ چہرے کو تو پہچاننا شروع ہو گیا ہے, اور پاکستان یہی وجہ کہ الحمدللہ اپنے سچ کی وجہ سے آگے بڑھ رہا ہے, سفارتی سپیس حاصل کر رہا ہے. اب میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی جا رہی ہے جس میں انڈین انوالو ہیں, ہم بار بار اس کا اظہار کرتے ہیں. دنیا کو بھی اب اس طرف دیکھنا ہوگا کہ اگر انہوں نے اس خطے میں قیام امن کرنا ہے تو پھر بھارت کا ہاتھ روکنا ہوگا, پھر ڈبل سٹینڈرڈ سے ہمیں نکلنا ہوگا. میں مغربی ممالک کی بات کر رہا ہوں. آئی تھنک آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مغربی ممالک میں بھی ایک چیز بڑی اچھی ہے. جس وقت مجھے یاد ہے جس وقت الیکشن ہوا تھا پچھلی بار, تو ہلری کلنٹن کو لوگوں نے کہا کہ جی آپ جو ہے وہ الیکشن ہار گئی ہیں, دھاندلی ہوئی ہے, یہ ہوا ہے, وہ ہوا ہے. تو وہاں پہ کبھی انہوں نے ایسا کوئی شور نہیں مچایا. انہوں نے کہا جی الیکٹورل پروسیس تھا, ہم اس رزلٹ کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم اگلی دفعہ دوبارہ کوشش کریں گے. دس از واٹ شی ٹولڈ ہر سپورٹرز. تو پاکستان میں بھی اس چیز کی بڑی اشد ضرورت ہے. جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, کیوں ساری دنیا ہماری جمہوریت پہ جو ہے آواز اٹھاتی ہے یا اس کو کویسچن کرتی ہے, وہ اس لیے کرتی ہے کہ جب ہماری اپنی لیڈرشپ, عمران خان جیسے لوگ آ کے اسٹیج کے اوپر چڑھ کے یہ کہیں گے کہ امریکہ نے سازش کر دی, اگلے دن آ کے کہیں گے جنرل باجوہ نے سازش کر دی, تیسرے دن جا کے کہیں گے کہ میں خط لکھ رہا ہوں, برائے مہربانی منت ترلا کر رہا ہوں, میرے سے صلح کر لو, تو آپ اپنی کریڈیبلٹی صرف نہیں خراب کر رہے. یہی بات میں بار بار کہتی ہوں, جب آپ اسمبلیوں کے اندر جوتے لے کے آئیں گے, جب آپ اسمبلیوں کے اندر اس طرح کی بدتمیزی کریں گے, تو آپ اپنا نہیں, آپ اپنے ملک کا, اپنے ملک کی جمہوریت کا, اپنے الیکٹڈ پارلیمنٹس کا مذاق اڑا رہے ہیں. ایسے لوگوں کی وجہ سے آج پاکستان کی جمہوریت دنیا میں بدنام ہو رہی ہے. 56 صفحات کی یہ رپورٹ ہے, اس میں مجھے بھی یہ بڑا عجیب سا لگا. اس پہ آپ کا میں کمنٹ چاہوں گا. ایوان میں نمائشی بحث و مباحثہ, ہم پارلیمان کی بات کر رہے ہیں, قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں عوامی مسائل کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. ایسا ہی ہے کہ جو ہم بار بار ذکر کرتے ہیں یہ ڈیبیٹنگ کلب ہے, یہ شاید دیکھیں میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ایسا ہے, کیونکہ بلکہ پوری دنیا میں پہلے بھی ہمیشہ سے ایسے ہوتا ہے. جس زمانے میں اس طرح سی ڈیموکریسیز نہیں بھی تھیں, ایون مونارکیز ہوتی تھی, تو ہمیشہ کنگ کا ایک دربار ہوتا تھا اور اس میں ہمیشہ سب لوگوں سے مشورہ کیا جاتا تھا کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے. حالانکہ کنگ یوز ٹو بی آل مائٹی اینڈ پاورفل, اس کا ڈیسیجن فائنل ہوتا تھا, لیکن اس کے باوجود کنگ جو ہے وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سب سے اپنے دربار کے لوگوں سے, اس کے جو منسٹرز ہوتے تھے, اس کی جو کیبنٹ ہوتی تھی, ان سے مشورہ کرتا تھا. اور وہ مشورہ اسی لیے کیا جاتا تھا کیونکہ جب ڈیبیٹ ہوتی ہے کسی ٹاپک کے اوپر, دیکھیں ہم یہاں پہ روز بیٹھ کے بات کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں آپ سے سیکھتی ہوں, جو میں بیرسٹر صاحب سے سیکھتی ہوں, میں گھر جا کے سوچتی ہوں, ریفلیکٹ کرتی ہوں کہ اچھا یار یہ بات ایسے ہوئی. سو یہ کہنا کہ پارلیمان کے اندر کی جانے والی ڈیبیٹ جو ہے وہ صرف ایک نمائش کے لیے, یہ مناسب نہیں ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ پارلیمان کے اندر کی جانے والی ڈیبیٹ کی کوالٹی امپروو کرنے کی بہت ضرورت ہے. بلکہ آئی ول ٹیک اٹ ون اسٹیپ فردر, مناسب یہ ہوگا, اور پارلیمان کی توقیر اس چیز میں ہے کہ ہم پارلیمان کے اندر عوام کے ایشوز کے اوپر زیادہ ڈیبیٹ کریں, جتنی ابھی کر رہے ہیں اس سے زیادہ کریں. کیونکہ اکثر ہم تقریر کرتے ہیں اٹھ کے اپنے کسی لیڈر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یا دوسری سائڈ والوں کو برا کہنے کے لیے اکراس آل پارٹیز. تو میرا یہ خیال ہے کہ جہاں پہ وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ چل رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اور زیادہ عوام کے ایشوز پہ بات ہونی چاہیے. کیونکہ جب بات ہوگی, جب دیکھیں میں آپ کو پنجاب اسمبلی کی مثال دیتی ہوں.
पंजाब असम्बली में पूरे पंजाब के हर डिफरेंट कोने से आया हुआ शख्स वहाँ पे मौजूद है। जो मैं पिंडी के हलके को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं डेरा गाजी खान वाले के मसले को नहीं जानती या उसके पर्सपेक्टिव को नहीं जानती, कोई और जो है वो मुल्तान वाले के पर्सपेक्टिव को नहीं जानता, कोई अमेरिका से पढ़ के आया उसने शायद वहाँ पे कोई और चीज़ सीखी हो, कोई चाइना से पढ़ के आया उसने वहाँ पे कोई और चीज़ सीखी होगी, कोई जो है वो अपने हलके में ज़्यादा साल से सियासत कर रहा है उसने कोई सो ये मकसद ही यही है इन पार्लियामान को, भले वो प्रोविंशियल हो फेडरल हो, इसको तश्कील देने का मकसद ही यही है कि हम एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीखें। और डिबेट का मकसद ये होता है कि सबका इनपुट लेके एक बेहतर कलेक्टिव विजडम के साथ, जो आपने पहले वर्ड यूज़ किया, कलेक्टिव विजडम के साथ एक बेहतर हल निकाला जा सके अवाम के मसाइल का। हमने बहुत शुक्रिया आपका। में हकीकी जमहूरियत को फ़रोग़ देने के लिए और अवामी मसाइल को हल करने के लिए सियासतदानों को आपस में बैठने की ज़रूरत है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।